بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ایک اہم سوال ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ جمعہ کے دن عام طور سے جو مشہور ہے وہ یہ کہ جمعہ کے دن اور 10 محرم کو، تو اس سلسلے میں ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر 10 محرم ہے تو کبھی کبھی تاریخ بدل جاتی ہے۔ سعودیہ میں ایک تاریخ عام طور سے آگے رہتی ہے، تو پھر وہ 10 محرم جو ہوگی وہ سعودیہ کے اعتبار کیا جائے، ہندوستان کے اعتبار کیا جائے، پاکستان کے اعتبار کیا جائے، عرب کنٹری کا یا کسی اور ملک کا، تو اس میں تاریخ جو 10 محرم ہے کس تاریخ کا اعتبار کیا جائے۔ اب یہاں دو باتیں، ایک تو یہ کہ ممکن ہے کہ جو وقت آگے بڑھ رہا ہے اور یہ دنیا سائنسی اعتبار سے بھی آگے بڑھ رہی ہے، اس اعتبار سے چاند کے اختلافات کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں۔ اب لوگ پہلے سے ہی بتا دیتے ہیں کہ کون سی تاریخ ہے۔ ممکن ہے آنے والے وقت میں انڈیا اور سعودیہ یعنی عرب اور عجم سب جگہ ایک ہی تاریخ ہو، لیکن یہ وقت سے پہلے کچھ کہنا مشکل ہے۔ ہم اس بات پر آتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کہ کیا 10 محرم کو قیامت قائم ہوگی، یعنی جمعہ کا دن اور 10 محرم۔ تو اس تعلق سے دو باتیں ہیں۔ ایک تو جمعہ کے دن کا قائم ہونا، یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے، مسلم شریف اور دوسری حدیثوں سے ثابت ہے کہ جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی۔ لیکن جہاں تک تعلق 10 محرم کا ہے کہ 10 محرم کو قیامت قائم ہوگی، عاشوراء کے دن جسے عاشوراء بھی کہتے ہیں 10 محرم کو، یہ بات اکثر محدثین نے اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے۔ چنانچہ ہمارے پاس ایک تفصیلی مضمون ہے جس میں اس تعلق سے بہت زیادہ تفصیل ہے، اور ہم پوری تفصیل تو نہیں بیان کر سکتے، لیکن مختصر انداز میں یہ کہ امام سیوطی نے الدار المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ میں اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے ابن جوزی نے بھی اسے موضوع قرار دیا ہے۔ تنبیہ الغافلین لابی اللیث سمرقندی میں بھی، اس میں غالباً روایت کی حیثیت سے ذکر کیا ہوگا، لیکن محشی نے اسے موضوع قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سی کتابیں ہیں جن میں اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے۔ خود موجودہ اکابر میں مفتی تقی صاحب اور اس سے پہلے جو مفتی نظام الدین صاحب دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے، انہوں نے بھی اس کو موضوع قرار دیا ہے، اور بھی بہت سے ہمارے سامنے، یہ سب ہم نہیں بیان کر سکتے، تو زیادہ تر لوگوں نے اسے موضوع قرار دیا۔ البتہ شاہ رفیع الدین صاحب کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے زلزلۃ الساعہ میں کہیں پر اس روایت کو ذکر کر دیا ہے، لیکن اس کے بعد علامہ یوسف بن نوری نے عرف الشذی میں بھی کہیں شاید یہ روایت ذکر کر دی گئی ہے، لیکن علامہ یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ہم نے کتب احادیث کو کھنگالا اور دیکھا، لیکن کہیں ہمیں یہ حدیث نہیں ملی، جہاں ملی ہے وہاں وہ موضوعات کے قبیل سے ملی، اور ممکن ہے شاہ رفیع الدین صاحب نے کہیں پر اس کو سرسری طور پر پڑھ لیا ہو، اور چونکہ تنبیہ الغافلین یہ صوفیوں کی کتاب ہے تو اس کو نقل کر دیا ہوگا، تحقیق نہ کی ہوگی۔ تو خلاصہ یہ کہ جمعہ کے دن قیامت کا قائم ہونا یہ تو بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن 10 محرم کو قائم ہونا یہ صحیح حدیث تو کیا بلکہ یہ موضوع حدیث سے مراد ہے کہ جس حدیث کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، گڑھی ہوئی حدیث ہے، اس میں یہ چیز موجود ہے، لیکن کسی صحیح حدیث میں عاشوراء کے دن 10 محرم جس کو کہتے ہیں اس دن قیامت کا ہونا یہ ثابت نہیں ہے۔ تو اب وہ اشکال بھی ختم ہو جاتا ہے کہ اگر 10 تاریخ مراد ہے تو اس سے کون سی تاریخ مراد ہے، ہم سعودیہ کی تاریخ مراد لیں یا انڈیا کی تاریخ مراد لیں، یہ بحث بھی ختم ہو جاتی ہے۔